إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. محترم حاضرین، سامعین و سامعات، کتاب التوحید کے اس درس میں آپ تمام حضرات کا خیر مقدم ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کے مل بیٹھنے کو قبول فرمائے، علم دین، علم نافع سیکھنے، اس کے مطابق عمل کرنے، اس کی دعوت عام کرنے، اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں کے اوپر اللہ رب العالمین ہم سب کو صبر کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم حاضرین، آج سے انشاءاللہ ایک نئے باب کی ابتدا آپ کے سامنے ہوگی۔ توحید کے عملی مظاہر اور شرک کے عملی مظاہر کہاں کہاں ہیں، اس کے جانب شیخ الاسلام اب یہاں سے نشاندہی کرنے کے لیے ان ابواب کو انہوں نے قائم کیا ہے۔ چلیے باب پڑھیے تاکہ گفتگو کی ابتدا کی جا سکے۔ بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. باب وقول الله من الشرک، باب من الشرک، اس سلسلے میں بیان کہ یہ چیز شرک میں سے ہے کہ آدمی دھاگا، خیط مانے دھاگا، اور حلقہ اور حلقہ دونوں کہہ سکتے ہیں، کڑا جس کو کہتے ہیں، جو لوگ اپنے ہاتھوں میں پہنتے ہیں یا بازو میں پہنتے ہیں، کڑا، ونحوہما، اور اس طرح کی چیزیں، لرفع البلاء او دفعہ، بلا کو اپنے سے دور کرنے کے لیے یا بلا کو ختم کرنے کے لیے اگر کوئی آدمی اس کو پہنتا ہے تو یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ یہاں سے اب توحید کی تفسیر شروع ہو رہی ہے۔ ہمارے سامنے توحید عبادت کا ذکر ہوا، ترک شرک کا ذکر ہوا، تو اب یہ بات سمجھنی ضروری ہے کہ شرک کہتے کس کو ہیں، اور شرک کے کون کون سے عملی مظاہر ہے جو انسان کرتا ہے اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ تو کیا شرک کے تمام اقسام کا تذکرہ کیا ہے شیخ الاسلام نے اس کتاب کے اندر؟ تو جواب ہوگا نہیں، بلکہ اس کتاب میں شرک اکبر کا اور شرک اصغر کے ان قسموں کا ذکر کیا ہے جو عام طور پر لوگوں کے اندر پایا جاتا ہے یا شیخ الاسلام کے زمانے میں پایا جاتا تھا، تاکہ آپ لوگوں کو ان چیزوں سے ڈرا دیں اور کتاب و سنت کی روشنی میں ان کے خطرات سے ان کو آگاہ کر دیں۔ کہا بابو من الشرکی، من جو ہے نا یہ تبعیضیہ ہے، اس کو تبعیض کے لیے کہتے ہیں، یعنی کیا ہوا کہ شرک کے قسموں میں سے یہ ایک قسم ہے، ایسا ترجمہ کریں گے۔ پورا کا پورا شرک ہے یہ نہیں، یعنی یہاں جو بیان ہو رہا ہے یہ شرک ہے ایسا نہیں، تبعیض کے لیے، یعنی بعض اقسام کا ذکر یہاں پر ہوگا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ شرک اکبر بھی ہے، اصغر بھی ہے، اس سے پہلے آپ پڑھ چکے ہیں۔ یہاں پر کون سی شرک مراد ہے؟ تو کہیے گا شرک سے مراد یہاں پہ شرک اصغر ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس سے پہلے اس کے بعد کہا لبس الحلقتی، حلقہ اور حلقہ دونوں کہہ سکتے ہیں، اور وہ کہا جاتا ہے کڑے کو، چاہے وہ سونے کا ہو یا چاندی کا ہو یا پیتل کا ہو، تانبا کا ہو یا کسی اور میٹل کا ہو، جس کو انسان پہنتا ہے چوڑی کی طرح،
اپنے رسٹ کے اوپر یا اپنے بازوؤں میں، جہاں بھی پہنے وہ کڑا کہلائے گا، جس کی شکل گول ہوتی ہو اور ہاتھ وغیرہ میں آدمی اس کو گھڑی کی طرح اور دوسری چیزوں کی طرح پہنتا ہو۔ تو کہا من الشرک لبس الحلقتی، لبس الحلقتی والخیتی، خیط کہتے ہیں دھاگے کو، اور آپ جانتے ہوں گے ہاتھ میں لوگ دھاگا پہنتے ہیں، کوئی کہیں سے لا کے، کوئی کہیں سے لا کے، کوئی کالا، کوئی نیلا، کوئی پیلا، اور دھاگا بسا اوقات لوگ اپنے ہاتھ میں باندھتے ہیں، بسا اوقات بازو میں، اور بسا اوقات کمر میں بھی لوگ باندھتے ہیں، کوئی پاؤں کی انگوٹھے میں باندھتا ہے، کوئی پاؤں کے نیچے پاؤں میں پہنتا ہے، مختلف طریقے سے لوگ دھاگے پہنا کرتے ہیں۔ اس طرح کی جتنی چیزیں ہیں، یا دھاگے میں کوئی چیز لٹکا کر کے وہ پہنے، جیسے کوڑی ہو یا اور کچھ چیزیں ہو، ہڈی ہو، مختلف طرح کی چیزیں، یا تعویذ ہو، جبکہ اس کا مستقل باب آپ کے سامنے آئے گا، اس کو لٹکائے کیوں؟ لرفع البلاء، رفع کہتے ہیں کسی بھی مصیبت کو نازل ہونے کے بعد اس کو ہٹانا، اس کو کہتے ہیں رفع، رفع کرنا۔ مصیبت آ چکی ہے، بیماری آ چکی ہے، اب اس کو ختم کرنا، اس کو کہتے ہیں رفع۔ اور مصیبت کے آنے سے پہلے اس کو روکنا، اس کو کہتے ہیں دفع، لرفع البلاء او دفعه، چاہے بلا کو اپنے سے ٹالنے کے لیے، اپنے سے روکنے کے لیے، یا بلا نازل ہو جانے کے بعد، بیماری نازل ہو جانے کے بعد اس کو دور کرنے کے لیے پہنتا ہے۔ دونوں صورتوں میں یہ کیا ہے؟ شرک ہے۔ اور آپ کو بتا چکے کہ شرک اصغر ہے، لیکن کبھی کبھی یہ شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے۔ کیسے ہو جاتا ہے؟ ابھی بات آپ کے سامنے آئے گی۔ بعض لوگوں کو آپ دیکھیں گے کہ وہ اپنے چھوٹے بچوں کے ہاتھ میں، گردن میں، پاؤں میں کالے دھاگے باندھتے ہیں، اور کبھی کبھی اس کو ٹیکا لگاتے ہیں کاجل کا، اس کی پیشانی کے اوپر، اس کے گال میں، ہاں، ٹیکا لگا دیتے ہیں۔ کیوں ایسا کرنا ہے؟ تاکہ اس کو نظر نہ لگے، نظر سے یہ محفوظ رہے، نظر سے یہ بچا رہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، اپنی گاڑی میں دیکھیے گا پرانے جوتے لٹکا دیتے ہیں، یا کسی کو دیکھیے گا گاڑی میں وہ پنجے کا نشان بنا دیتا ہے، ہاتھ کا نشان۔ کیوں بھائی، کیوں بنا رہے ہو ایسا؟ تاکہ اس سے ہماری گاڑی نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ بعض لوگوں کو دیکھیے گا گاڑی میں آنکھ بنا دیتے ہیں، آنکھ بنا دیتے ہیں، اور کہتے ہیں اس کے نیچے لکھ دیتے ہیں بری نظر والے تیرا منہ کالا، ہے نا، بری نظر والے تیرا منہ کالا۔ کیوں لکھے ہو ایسا؟ کہا کہ یہ آنکھ بنانا اور ایسا لکھ دینا یہ گاڑی کو نظر بد سے محفوظ رکھے گا۔ یہ سب کے سب اصل میں جو ہے نا شرک اصغر ہے، اصل میں۔ لیکن یہ ترقی کر کے شرک اکبر بھی ہو جاتا ہے۔ کب؟ جب ایسا کرنے والا یہ عقیدہ رکھے کہ یہ خود بخود، یعنی بذاتی ہی اس کو بچانے والا ہے، وہی اس کو فائدہ دینے والا ہے، وہی بلا اور مصیبت کو اس سے دور کرنے والا ہے۔ اگر یہ عقیدہ رکھتا ہے تو کیا ہو جائے گا؟ وہ شرک اکبر ہو جائے گا۔ یعنی اگر انسان ایسا کرے، یعنی کاجل بچے کو لگائے، یا بچے کو دھاگا باندھے کالا دھاگا، اور یہ عقیدہ رکھے کہ یہ نظر بد سے بچانے کے اسباب میں سے ایک سبب ہے، تو یہ شرک اصغر ہے۔ اور اگر یہ عقیدہ رکھے کہ نہیں، یہ کالا دھاگا ہی اس کو بچائے گا، کاجل کا ٹیکا ہی اس کو نظر بد سے بچائے گا، لڑکے کو یا لڑکی کو، بچے کے کو یا بچی کو، تو یہ کیا ہے؟ یہ شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ انسان دنیا کے اندر مصیبتوں سے بھی دوچار ہوتا ہے، اور کبھی اس کو خیر بھی حاصل ہوتا ہے۔ شر اور خیر دونوں اس کو ملتے ہیں، خوشی اور غم یہ دنیا کے اندر لاحق ہوتے ہیں انسان کو۔ لیکن انسان اپنی طبیعت کے اعتبار سے ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ کوشش کرتا ہے کہ اس کو خیر ملے اور شر اس سے دور ہو، شر اس سے دور ہو۔ خود اسی سے نہیں، بلکہ وہ جن سے محبت کرتا ہے ان کے لیے بھی چاہتا ہے کہ ان کو بھی پریشانی نہ ہو، ان کو بھی تکلیف نہ ہو، ان سے بھی مصیبتیں دور ہو۔ اور اگر مصیبت کسی کو آ گئی ہے تو مصیبت اس سے دور ہو جائے، ختم ہو جائے، یا پہلے تو آئی ہی نہ، یا اگر آ بھی گئی ہے کسی کو تو وہ مصیبت اس سے
دور ہو جائے، یہ کوشش کرتا ہے، انسان کی فطرت میں یہ چیز ہے۔ مصیبتوں کو اور پریشانیوں کو جن چیزوں سے دور کیا جاتا ہے وہ تین حالات سے خالی نہیں ہے، غور سے سمجھیے، تین حالات سے وہ خالی نہیں ہے، یا ان تینوں سے ان کو الگ نہیں نکال سکتے ہیں آپ۔ یہی تین چیزیں ہیں۔ کون کون سی چیز؟ دیکھیے، سب سے پہلی چیز دعا۔ دعا مصیبت نازل ہونے کے بعد اور نازل ہونے سے پہلے دونوں صورتوں میں انسان کے لیے فائدہ مند ہے۔ وہ حدیث جسے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن کہا ہے اور بعض اہل علم نے اس کو ضعیف کہا ہے، یہ حدیث کیا ہے؟ کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الدعاء ينفع، دعا فائدہ پہنچاتا ہے، مما نزل او لم ينزل، چاہے مصیبت اتری ہو اس کے اوپر یا مصیبت نہیں اتری ہو۔ یعنی آدمی یہ کہے کہ اے اللہ فلاں بیماری سے ہمیں محفوظ رکھ، اے اللہ اس مصیبت سے ہمیں محفوظ رکھ، تب بھی دعا فائدہ مند ہے۔ اور مصیبت اگر نازل ہو گئی ہے تب بھی اگر وہ کہتا ہے کہ اے اللہ اس بیماری سے مجھے شفا یابی عطا فرما دے، اس بیماری سے ہم کو ٹھیک کر دے، اے اللہ ہم کو شفا دے دے، تب بھی دعا اس کے لیے کارگر ہے۔ اور دعا کس کے لیے ہو؟ صرف اللہ رب العالمین کے لیے۔ دعا عبادت ہے، اور اللہ تعالی نے اس کو عبادت بنایا ہے تاکہ اس کے بندوں کو نفع پہنچے۔ تو جو آدمی یہ کہے کہ اللہ مجھے محفوظ رکھ، میرے بال بچوں کو محفوظ رکھ بیماری سے یا فلاں بیماری سے، تو اسے یہ امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دعاؤں کو سنے گا اور یہ دعا اس کو یہ دعا کا فائدہ اس کو ملے گا۔ ایک تو یہ فائدہ ہے، اور دوسرا یہ کہ وہ اللہ رب العالمین کا عبادت کرنے والا بندہ ہے۔ سبحان اللہ، یہ اللہ کا فضل دیکھیے، ہم خود اللہ سے مانگ رہے ہیں، اللہ ہم کو فائدہ بھی پہنچا رہا ہے اور اس کے اوپر ثواب بھی دے رہا ہے، اس کے اوپر ثواب بھی دے رہا ہے، یعنی مانگ بھی رہے ہیں ہم، وہ ہماری مانگ بھی پوری ہو رہی ہے اور اوپر سے ہم کو ثواب بھی مل رہا ہے، اللہ رب العالمین عبادت کا ثواب بھی دے رہا ہے۔ لیکن یہی دعا اگر غیر اللہ سے کیا جائے تو یہ شرک اکبر ہے، اور ایسا آدمی اپنے آپ کو بیماری کے اضافے کا سبب بنا رہا ہے، یعنی خدشہ ہے کہ جس بیماری سے وہ شفا یابی چاہ رہا ہے، شرک کر کے اس کی بیماری میں اضافہ ہو جائے۔ مثال اس کی، ایک آدمی بیمار پڑا اور وہ صاحب قبر کے پاس گیا اور جا کر کے وہاں سے مانگ رہا ہے، یا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ مرغی ہے نظر کی یا بکرا ہے نظر کا، ہم لے کر کے آئے ہیں، اے پیر صاحب مجھے مصیبت لگی ہے، مجھے پریشانی ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میرا فلاں بیمار ہے، یہ ہم نظر و نیاز کر رہے ہیں اور ہمارے بیٹے کو شفا یاب کر دیجئے یا بچے کو درست کر دیجئے، ٹھیک کر دیجئے، مصیبت سے بچا دیجئے۔ یہ شرک اکبر ہے جو اس کو دائرہ اسلام سے خارج کر دیتا ہے، دائرہ اسلام سے اس کو خارج کر دیتا ہے، کیونکہ دعا عبادت ہے اور یہ صرف اللہ رب العالمین سے کیا جاتا ہے۔ دوسری چیز، مصیبت کو اپنے سے دور کرنے کے لیے کرنے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے، اس کو کہتے ہیں اسباب حسی، اور بعض اہل علم اس کو کہتے ہیں اسباب قدری۔ اسباب قدری، اسباب قدری کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالی نے مصیبت کو دور کرنے کا سبب بنایا ہے اس کو، اور اسباب حسی اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ حس سے اس کو آپ محسوس کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ دوا، کوئی آدمی بیمار پڑے اور ڈاکٹر اور طبیب کے پاس آئے، ڈاکٹر اور طبیب اس کو دوا لکھ کر کے دے کہ یہ دوا پیو، یہ دوا کھاؤ، تمہیں جو پریشانی ہے، تمہیں جو بیماری ہے وہ انشاءاللہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، یہ اینٹی بائیوٹک ہے اور یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، اس کو کھاؤ پیو۔ یہ کہتے ہیں اسباب حسی ہے۔ کا یہ کیسے پہچانا جائے گا؟ کیسے جانا جائے گا؟ تو تجربے سے جانا جائے گا۔ ڈاکٹر کے پاس یہ تجربہ ہے، اس کے پاس یہ ریسرچ ہے، اس نے یہ تعلیم حاصل کی ہے
کہ فلاں بیماری میں فلاں دوا کارآمد ہے، تو اپنے تجربے کے مطابق وہ علاج کرے گا، اور اللہ رب العالمین کے فضل اور اس کے توفیق سے وہ چیز اس کو شفا یابی حاصل ہوگی۔ ایک تو پتا چلے گا وہ تجربے سے، اور دوسرا دلیل سے بھی پتا چلے گا۔ مثال کے طور پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد کو شفا کا ذریعہ بتایا، اسی طرح سے دلیل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کہ حجامہ جو ہے وہ دوا ہے، اچنا لگوانا یا حجامہ کروانا۔ اسی طرح سے سنت سے دلیل ثابت ہے کیا، کہ حبۃ السودا جو ہے یہ شفایابی ہے، اس کے اندر ہے نا، جس کو کلونجی کہتے ہیں یا جس کو منگریلا کہتے ہیں، اس کے اندر کیا ہے، شفا ہے۔ یہ ساری چیزیں دلیل سے ثابت ہے، تو یہ دوائیں حصی ہے۔ اگر وہ تجربہ سے دلالت کرے اس کے اوپر کہ وہ نفع بخش ہے، جیسے اینٹی بائیوٹک ہوا یا اور دوسری دوائیں ہوئی، گیس کے لیے الگ دوا ہے، فلاں سر درد کے لیے الگ دوا، بدن ہاتھ کے درد کے لیے الگ دوا، ہاں، اور مضاد حیل کہتے ہیں جس کو اینٹی بائیوٹک کہا جاتا ہے، اس طرح کی دوائیں۔ اب ڈاکٹر بہتر جانتے ہیں کون سی بیماری ہے کیسی ہے، وہ اپنے تجربے سے دیکھ کر کے وہ دوا۔ شیخ صاحب آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے۔ جی کہاں شیخ سے صاحب آواز آواز کٹی نہیں آ میری؟ رہی تھی۔ کہاں سے آواز کٹی میری؟ یہی جہاں سے آپ نے بولا تھا کہ دعا کے بارے میں جب دعا کرتے ہیں تو وہ دعا۔ ہیں؟ دیر سے آواز نہیں آ رہی ہے؟ جی نہیں، کچھ سیکنڈ سے نہیں آئی تھی، لگ بھگ 10-15 سیکنڈ نہیں آئی۔ دوا کے بارے میں نا، دوا دوا، دعا جی نہیں، جی دوا۔ ہاں، دوائی حصی جس کو ہم کہہ رہے ہیں، تو دوائی حصی کا ضابطہ کیا ہے؟ اس کا ضابطہ یہ ہے کہ انسان کے جسم سے، جسم میں کوئی چیز داخل کی جائے یا اس کے جسم سے کچھ چیزوں کو نکالا جائے۔ مثال کے طور پہ دوا ہے، ڈاکٹر نے دوا لکھ کر کے دی، اب اس کو انسان کیا کرتا ہے، کھاتا ہے، یعنی اپنی جسم میں اس کو داخل کر رہا ہے۔ اور جسم سے نکالا جائے، جیسے حجامہ کروانا ہے، اس پہ کیا کرتا ہے طبیب، وہ کچھ جگہ پہ زخم لگاتا ہے اور وہاں سے خون کو باہر نکالتا ہے، یہ دو چیزیں۔ یا اسی طریقے سے کوئی آئٹمنٹ ہے یا مرہم ہے جس کو آپ کہتے ہیں، اس کو انسان لے اور زخم کے اوپر لگائے، یا وہ حصہ جہاں پہ کٹا ہوا ہے اس کو لگائے، تو جلد اس کو کیا کرتا ہے، سک کرتا ہے، اور اس کے اندر جو دوا ہے یا اس میں جو فائدہ ہے اس سے اس کو فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے یہ ضابطہ ہے دوائی حصی کے لیے، کہ انسان کے جسم میں کوئی چیز داخل کی جائے یا اس کے جسم سے کوئی چیز نکالی جائے۔ اگر دوا اس طرح سے ہے اور تجربہ اس بات کے اوپر دلالت کر رہا ہے کہ وہ دوا نفع بخش ہے، تو وہ دوا ہے اور اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے انشاءاللہ۔ لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو ابھی گفتگو آپ کے سامنے آئے گی کہ اس کا استعمال کرنا جائز ہے یا نہیں ہے، یہ صرف ضابطے اور قاعدے ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تیسری چیز، اس کو کہتے ہیں معنوی سبب، یعنی حصی کا الٹا معنوی، جو نظر نہیں آتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ دلیل ہونا چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ دلیل ہونا چاہیے، کیونکہ یہ امر غیبی ہے، غیبی معاملہ ہے۔ مثال کے طور پہ رقیہ، انسان اگر بیمار ہوا
تو کوئی آدمی اس کو رقیہ کر رہا ہے، دم کر رہا ہے، تو ظاہر سی بات ہے دم کرنے میں کوئی چیز اس کے جسم میں داخل نہیں کی جا رہی ہے، کوئی دوا نہیں ہے جو اس کو کھا رہا ہے وہ، اور نہ تو اس کے جسم سے کوئی چیز نکالی جا رہی ہے، یہ معنوی چیز ہے۔ مریض کہیں بیٹھا ہوا ہے، پڑھنے والا اس کے بغل میں بیٹھ کر کے پڑھ رہا ہے، اگر دلیل سے یہ ثابت ہے کہ یہ چیز نفع بخش ہے باذن اللہ، اللہ کے فائدے سے، تو اس کو کیا جا سکتا ہے، وہ شرک نہیں ہے، دلیل سے ثابت ہونی چاہیے۔ اسی کو بعض اہل علم کہتے ہیں اسباب شرعی، اور اسباب شرعی اس وجہ سے کہتے ہیں کہ ان کا جاننے کا طریقہ شریعت کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، اگر شریعت اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ یہ چیز صحیح ہے تو صحیح ہے، اور اگر دلالت کر رہی ہے کہ یہ چیز صحیح نہیں ہے تو وہ چیز صحیح نہیں ہو۔ شریعت اگر یہ کہہ رہی ہے کہ یہ کام کرنے میں نفع ہے تو وہ نفع ہے، اور جو چیز شریعت سے پتہ نہیں ہے کہ یہ نفع ہے یا نہیں ہے تو وہ نفع بخش نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی آئے اور آ کر کے چند منتر لے کر کے آئے اور کہے کہ یہ منتر ہے، اور جس کے اندر شرک ہو، غیر اللہ سے استعاذہ ہو، استعانہ ہو، اور اس کو پڑھے اور کہے کہ بھائی میرا تجربہ ہے، 100% مریض آپ کا شفا یاب ہو جائے گا، ہم نے تجربہ کیا ہے اس کے اوپر، تو آپ کیا کہیے گا؟ کیا آپ کا تجربہ اس سلسلے میں فائدہ مند ہے؟ کہا جائے گا حضور آپ کا تجربہ یہاں پہ نہیں چلے گا، یہ اسباب شرعی ہے، اور اسباب شرعی کے لیے کیا چاہیے؟ اسباب شرعی کے لیے دلیل چاہیے، اب دلیل لا کر کے دیجیے۔ جیسے آپ ٹی وی میں دیکھیے گا، کسی کے دانت میں درد ہو، ہاں، پڑوسی میں ایک مشہور چینل ہے، وہاں کوئی بیٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ اس کو دانت پکڑ کے کہو دادا صاحب کی گھوڑی، اور کیا اندھیری رات، اور فلاں کا درد جائے، اور وہی پرانی بات یا کیا، تو اس سے وہ ٹھیک ہو جائے، یہ کیا بات ہوئی بھائی؟ کہاں ہے ایسا کہنا؟ دلیل، دلیل کے اندر کہاں ہے یہ چیزیں لکھی ہوئی؟ ہے کوئی دلیل اس طرح کی؟ کہاں نہیں، فلاں بزرگ کا جو ہے وہ تجربہ ہے، یہ تجربہ، تو یہ چیزیں تجربے سے ثابت ہوتی ہیں، یہ دلیل سے ثابت ہوں گی، یہ سب قاعدے ہیں، یہ سب ضابطے ہیں، اس کو آپ جان کر کے سمجھ کر کے رکھیے گا، تو یہ باب سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ تو اب تک جو ہم لوگ پڑھے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اسباب جن کے ذریعے سے بلا اور مصیبت کو رفع کیا جاتا ہے یا دفع کیا جاتا ہے، نازل ہونے کے بعد اس کو دور کیا جائے یا نازل ہونے سے پہلے اس کو روکا جائے، اس کی تین قسمیں ہیں، تین سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ پہلی قسم، یا تو تجربہ اس بات کے اوپر دلالت کرے کہ وہ چیز نفع بخش ہے، تو ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہو؟ معنوی سبب نہ ہو، حسی سبب ہو۔ معنوی سبب ہے تو شریعت اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے کہ یہ چیز فائدہ مند ہے تو ٹھیک ہے، اور اگر شریعت دلالت نہیں کر رہی ہے تو وہ عمل نہیں کیا جائے گا، اور اگر کوئی آدمی ایسا کرتا ہے تو اس کا کرنا وہ شرک اصغر ہوگا، شرک اصغر ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ کوئی انسان کسی ایسی چیز کو سبب بنائے جس کے اوپر شریعت کی دلیل موجود نہیں ہے کہ وہ چیز سبب شرعی ہے معنویات میں، اور ایسی چیز وہ نہیں ہے، اور اس کو وہ سبب بناتا ہے، تو وہ کیا ہو جائے گا؟ شرک اصغر ہوگا۔ لیکن اگر اسی شرک اصغر کے اوپر وہ یہ یقین رکھتا ہے اور اپنے قلب کو معلق رکھتا ہے، اس سے لگا کر کے رکھتا ہے کہ نہیں اسی وجہ سے ہم کو شفا یابی ہوگی، تو یہ کیا ہو جائے گا؟ اللہ اللہ رب العالمین کی کوئی ضرورت نہیں، اسی شفا یاب ہم ہو جائیں گے، اسی سے ٹھیک ہو جائیں گے، تو وہ شرک اکبر کا مرتکب ہوگا، شرک اکبر کا مرتکب ہوگا۔ تو اگر کسی چیز کو ہم سبب بنا رہے ہیں تو اس کے سبب ہونے میں کتاب و سنت کی دلیل موجود ہونی چاہیے۔ اگر اتنی چیزیں ہم سمجھ گئے تو انشاءاللہ اس باب کو سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا۔ چلیے
اس کے بعد پڑھیے بسم اللہ۔ وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره الآية۔ یہ عظیم آیت کریمہ ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیے، افرأیتم، تمہارا کیا خیال ہے، مجھے بتلاؤ، مجھے خبر دو، ما تدعون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن جن کو تم پکارتے ہو۔ دون اللہ کی تفسیر آپ کے سامنے آ چکی ہے کئی مرتبہ۔ ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر، اگر اللہ رب العالمین ارادہ کرے تم کو کسی مصیبت کا، هل ہن کاشفات ضرہ، تو کیا یہ مصیبت کو دور کرنے کے اوپر قادر ہیں؟ جواب کیا ہوگا؟ لا، نہیں ہوگا، کیونکہ آپ سب کو معلوم ہے کہ وہ مشرکین قدیم زمانے میں، وہ جب ان کو مصیبت لاحق ہوتی تھی تو اللہ رب العالمین کے لیے اس کی توحید کو خالص کر کے پکارتے تھے۔ اس سے یہ پتا چلا کہ ان کا یہ عقیدہ تھا کہ مصیبت کو دور کرنے والا اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا فَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فَإِلَيْهِ تَجْأَرُونَ، جب تمہیں کوئی مصیبت لاحق ہوتی ہے تو تم اللہ کی طرف پناہ حاصل کرتے ہو، توحدون، اللہ رب العالمین کے توحید کو خالص کرتے ہو، اللہ کی جانب پلٹتے ہو جب کوئی مصیبت تمہارے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور یہی آیت کریمہ کی تفصیل یا تفسیر اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے گزر چکی ہے۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا۔ اس آیت کی تفسیر ہم کر چکے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مشرکین سے کہیے، اللہ کے علاوہ تم جن جن کو پکارتے ہو اور اپنے زعم میں تم نے ان کو معبود بنا رکھا ہے، ان کو ولی سمجھتے ہو، ان سے دعائیں کرتے ہو، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ مصیبت کو تم سے دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے، دور کرنا تو دور کی بات، وقتی طور پہ ہٹانے کے اوپر بھی قادر نہیں، وہ سب کے سب محتاج ہیں، نہ تمہیں کوئی نقصان دے سکتے ہیں نہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں، تمہیں دینا تو دور کی بات، نہ اپنے آپ کو وہ کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے، یا اللہ رب العالمین نے اپنے آپ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اب سوال یہ ہے آپ سب سے کہ یہاں دھاگے کی بات چل رہی ہے، حلقہ کی بات چل رہی ہے، وہاں اس آیت کا کیا کام؟ اس آیت کو کیوں ذکر کیا؟ کیا اس آیت کریمہ میں کہیں بھی دھاگے کا لفظ آپ نے سنا یا کڑے کا لفظ آپ نے سنا؟ شیخ الاسلام نے باب قائم کیا، باب الشرک لبس الحلقۃ والخیط، یہ باب قائم کیا ہے نا، باب من الشرک لبس الحلقۃ والخیط ونحوہما لرفع البلاء او دفعہ۔ آیت کریمہ میں اس کا کیا ذکر ہے یہاں پر؟ کیوں اس کا ذکر کیا؟ تو ہم کہیں گے کہ یہ آیت اس باب سے کئی وجہ سے مشابہت رکھتی ہے اور مناسبت ہے اس باب سے۔ کیا کیا مناسبت ہے؟ ابھی آپ لوگ پڑھے ہیں کہ مصیبتوں کے دور کرنے کے اسباب میں سے سب سے پہلا سبب کیا تھا؟ دعا۔ تو آیت کریمہ میں کس کا ذکر ہے؟ دعا کا۔ قُلِ ادْعُوا الَّذِينَ زَعَمْتُم مِّن دُونِهِ، تم جن کو پکارتے ہو اللہ کے علاوہ معبود بنا کر کے، فَلَا يَمْلِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا، وہ تم سے مصیبت کو دور کرنے کے اوپر قادر نہیں ہے۔ اسی طرح سے قُلْ أَفَرَأَيْتُمْ مَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، اللہ کے علاوہ تم جن جن کو پکارتے ہو، إِنْ أَرَادَنِيَ اللَّهُ بِضُرٍّ، اگر اللہ رب العالمین مصیبت دینے کا ارادہ کرے، هَلْ هُنَّ كَاشِفَاتُ ضُرِّهِ، کیا یہ مصیبت کو دور کر سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، نہیں کر سکتے۔ تو پھر تم کیوں مانگتے ہو دوسرے سے جا کر کے؟ کیوں دوسروں کے سامنے جھکتے ہو؟ مصیبت میں کیوں دوسروں سے فریاد کرتے ہو؟ کیوں دوسروں کے سامنے اپنی دامن مراد پھیلاتے ہو جب وہ نہیں دے سکتے تو؟ اور جب دعا نہیں کر سکتے ہو دوسرے سے تو تعویذ کیوں پہنتے ہو؟ دھاگے کیوں باندھتے ہو؟ کڑے کیوں باندھتے ہو؟ کیا یہ چیزیں تمہیں مصیبت سے دور کر دیں گی؟ جوتے کیوں لٹکاتے ہو؟ فلاں کیوں کرتے ہو؟ گھر کے چھت کے اوپر ہانڈی الٹ کے کیوں رکھتے ہو؟ اور اس طرح کی چیزیں کیوں؟ یعنی یہ نحوست اور دوسری چیزیں، یہ عقیدہ کیوں ہے تمہارا؟ جب یہ لوگ
جو ملائکہ ہیں، صالحین ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، یہ مصیبت کو دور کرنے کے اوپر تم قادر نہیں ہے، تو دھاگا دور کر دے گا، کڑا دور کر دے گا، لوہا اور پیتل اور تانبا دور کر دے گا، پتھر دور کر دے گا؟ سمجھنے کی بات، لوگ اسٹیچو بنا کر کے رکھتے ہیں، یہ شبھ ہے، تو اس کے ذریعے سے دھن آئے گا، تو اس کے ذریعے سے بیماری دور ہوگی، تو اس کے ذریعے سے فلاح ہوگا، والعیاذ باللہ۔ تو آپ کو آیت کریمہ کی مناسبت انشاءاللہ سمجھ میں آ گئی ہو۔ چلیے اس کے بعد پڑھیے، بسم اللہ۔ عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من صفر فقال ما هذه؟ قال من الواهنة. قال انزعها فإنها لا تزيدك إلا وهنا، فإنك لو مت وهي عليك ما أفلحت أبدا. رواه أحمد بسند لا بأس به. وله عن عقبة اللہ، بن عامر رضي الله عنه مرفوعا: من تعلق تميمة فلا أتم الله بس له. بس 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 اس کا تعلق دوسرے حدیث سے ہے، رواہ احمد بسند لا بأس به، یہیں تک۔ اس حدیث کو دیکھیے جی، یہ حدیث امام احمد نے، ابن ماجہ نے، بزار نے، طبرانی نے، ابن حبان نے، امام حاکم نے روایت کیا ہے، اور ابن حبان نے اس کو صحیح کہا ہے۔ اسی طریقے سے امام حاکم نے بھی اس کو صحیح کہا ہے، امام ذہبی نے ان کی موافقت کی ہے۔ اسی طرح سے اس کے سند کو قصیری نے حسن کہا ہے، اور ابن حجر الہیثمی نے اس کے سند کو صحیح قرار دیا ہے۔ امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسنادہ لا بأس بہ، اس کا سند ٹھیک ٹھاک ہے۔ اور محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہاں دیکھا، جیسا کہ آپ نے رواہ احمد بسند لا بأس بہ کہا ہے کہ ایسی سند سے روایت کیا ہے امام احمد نے کہ سند ٹھیک ٹھاک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور اسی طرح سے ابن باز رحمۃ اللہ علیہ، شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اسنادہ جید، اس کی سند ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ علامہ البانی نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے۔ اس حدیث کے سند کے اوپر غور کرنے سے واللہ اعلم یہ بات پتہ چلتی ہے کہ اس کی سند ٹھیک ہے، اور اس کے اندر ضعف نہیں ہے، اس کے اندر ضعف نہیں ہے۔ کہا کیوں؟ اس لیے کہ اس حدیث کو جن لوگوں نے ضعیف کہا ہے انہوں نے دو علت بیان کی ہے۔ پہلی علت یہ ہے کہ حسن نے، اس کے راوی میں ایک راوی ہے حسن، ان کی سماع یعنی انہوں نے عمران سے حدیث نہیں سنی ہے۔ دو راوی ہیں، ایک عمران، ایک حسن۔ عمران استاذ ہیں، حسن شاگرد ہیں، تو کہتے ہیں حسن نے اپنے استاد عمران سے حدیث نہیں سنی ہے۔ اہل حدیث کا، یعنی اہل حدیث سے مراد حدیث کے علم رکھنے والے لوگوں کا، فن حدیث کے ماہرین کا اس سلسلے میں اختلاف ہے کہ آیا عمران سے حسن نے سنی ہے یا نہیں سنی ہے۔ تو امام حاکم رحمت اللہ علیہ نے حسن کی سماع عمران سے ثابت کی ہے، اور بعض بڑے بڑے محدثین نے یہ کہا ہے، یہ انکار کیا ہے کہ حسن نے عمران سے نہیں سنی ہے، اور ان میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے استاذ علی ابن مدینی ہیں، اور ان کے ساتھ ساتھ بڑے بڑے محدثین بھی ہیں۔ لیکن یہ روایت یہ روایت عمران ابن حسین والی، یہ روایت جو ہے اس کو حسن نے عمران سے سنی ہے۔ کا اس کی دلیل کیا ہے، کیسے سنی ہے؟ تو امام احمد رحمت اللہ علیہ نے اس کو، اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں قال عن حسن، حضرت یعنی حسن سے روایت کرتے ہیں، کیسے کہتے ہیں اخبرانی عمران، حسن نے کہا ہے کہ مجھے عمران نے خبر دی ہے۔ اور جب راوی اخبارانی کہے تو اس کا مراد یہ ہوگا کہ اس سے انہوں نے حدیث ڈائریکٹ سنی ہے، بالمصافہ سنی ہے،
ورنہ وہ اخبرانی کبھی نہیں کہتے، وہ کہتے عن عن عمران، یہ کہتے۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ امام احمد رحمت اللہ علیہ نے حسن سے عمران کی سماعت کی، یعنی انہوں نے حدیث سنی ہے، اس کی صراحت کر دی۔ ٹھیک ہے، پہلی علت ختم ہو گئی۔ دوسری علت کیا ہے؟ اس کے راوی میں حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ بھی راوی ہیں اس حدیث کے۔ تو حسن بصری جو ہیں وہ مدلس ہیں، اور مدلس کی روایت اگر عن کے ذریعے سے ہو، عنانا کے ذریعے سے، تو وہ ناقابل قبول ہے، ناقابل قبول ہے۔ لیکن یہ علت بھی کیا ہے؟ یہاں ختم ہو جاتی ہے، اس لیے کہ امام احمد نے اس روایت کو جو نقل کیا ہے، وہاں پہ حسن نے یہ سماعت کی صراحت کر دی ہے، برانی کہا ہے، وہاں پہ عن نہیں کہا۔ تو اس سے یہ پتا چلا کہ اس حدیث کی سند جو ہے وہ ثابت ہے، اس حدیث کی سند ثابت ہے۔ تو یہ سند کے تعلق سے گفتگو ہوئی۔ اب آئیے متن کے جانب۔ کہتے ہیں عن عمران ابن حسین رضی اللہ عنہ، عمران ابن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رآ رجولن، ایک آدمی کو دیکھا۔ رجولن یہاں پہ نکرا ہے، کون آدمی ہم نہیں جانتے ہیں، اور ان کے جاننے سے بھی کوئی فائدہ ہم کو نہیں ہے، جاننے سے بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ چلیے کوئی بھی آدمی ہو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا، فائدہ ہم کو حاصل ہو گیا۔ لیکن بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آدمی جو ہے نا وہ خود عمران ابن حسین ہے، راوی ہے۔ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رآ رجولا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو دیکھا۔ کون تھے وہ؟ عمران ابن حسین تھے، عمران ابن حسین تھے۔ فی یدہ حلقۃ من صفر، کہ ان کے ہاتھ میں پیتل کا ایک کڑا تھا، سمجھ رہے ہیں؟ پیتل کا ایک کڑا تھا، اس کو صفر اس وجہ سے کہتے ہیں کیونکہ وہ پیلا ہوتا ہے۔ فقال ما هذه، تو آپ نے پوچھا کہ یہ کیا ہے، کیا ہے؟ ما هذه کیا ہے؟ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ یہ محض استفہام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کیا ہے یہ، کیوں پہنے ہو اس کو؟ کیا اس کو زیب و زینت کے لیے پہنے ہو، یا اس لیے پہنے ہو کہ یہ غائب نہ ہو جائے، حفاظت کے لیے وہاں رکھ لیے ہو، یا کیا بات ہے، کیا وجہ ہے، کیوں پہنے ہو اس کو؟ یہ جاننا چاہا۔ تو اس سے علماء یہ کہتے ہیں کہ انسان کو چاہیے کہ وہ استفسار کر لے معاملے میں۔ اگر کوئی آدمی کسی منکر کے اوپر انکار کرنا چاہ رہا ہے، تو اگر اور اس میں کوئی احتمال بھی ہو، شبہ بھی ہو، تو اسے چاہیے کہ وہ استفسار کر لے، اس سے پوچھ لے، صفائی بیان کرنے کا موقع اس کو دے، انکار کرنے میں جلد بازی نہ کرے، انکار کرنے میں جلد بازی نہ کرے۔ ایک قول یہ ہے۔ اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ نہیں، یہ استفہام انکاری ہے، بلکہ سوال کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے۔ کچھ لوگ انکار کرنے کے لیے کہتے ہیں کیا جی یہ کیا ہے تمہارا معاملہ، یعنی تم نے یہ جو کیا ہے یہ مجھے ناپسند ہے، یہ بتانے کے لیے پوچھتے ہیں۔ بہرحال چاہے دونوں میں کوئی معنی ہو، ہمیں جو معنی قریب لگا وہ یہی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے استفسار کے لیے سوال کیا، پوچھا کیا ہے، کیونکہ سائل کے جواب سے یہی پتا چلتا ہے۔ کیا جواب دیا انہوں نے؟ کامین الواہنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو میں نے اس لیے پہنا ہے تاکہ میں واہنا کا علاج کرواؤں۔ واہنا کیا ہے؟ واہنا ایک طرح کی بیماری ہے جو انسان کے ہاتھ میں لگتی ہے، اور اس کے بازو سے لے کر کے، یعنی اوپر سے مونڈے سے، جس کو آپ کہتے ہیں کندھے سے لے کر کے ہاتھ کے نیچے تک اس میں درد ہوتا ہے، اور بہت شدید درد ہوتا ہے، بسا اوقات انسان بہت پریشان ہوتا ہے۔ اور اس کی ایک وجہ، اس میں ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ صرف مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے، عورتوں کو نہیں ہوتی، مردوں کو یہ بیماری ہوتی ہے۔ کہا کہ ایک رگ ہے
مونڈے میں یا کندھے میں جس کے اندر کچھ پریشانی ہوتی ہے، جس کی وجہ سے انسان پورے ہاتھ میں شدید درد محسوس کرتا ہے، اور وہ درد مستمر ہوتا ہے، ایک دم لگاتار کنٹینیو، پریشان ہو جاتا ہے آدمی جب وہ بیماری یا وہ درد اس کو لاحق ہو، یا جب اس کا دورہ پڑتا ہے، پسینہ پسینہ ہو جاتا ہے درد کے مارے آدمی، اور پریشان ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو محفوظ رکھے۔ زمانہ جاہلیت میں اس بیماری کا علاج کیا تھا کہ وہ لوگ اس طرح کے کڑے بنا کر کے اپنے ہاتھوں میں ڈال لیا کرتے تھے، تاکہ وہ کیا ہو جاتا، وہ پریشانی اس سے دور ہو جاتی۔ زمانہ جاہلیت میں یہ چیز چل رہا تھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انزعها، یعنی تیزی سے نکالو اس کو، اور پھینکو اس کو، نکال کر کے تیزی سے نکال کر کے پھینکو، ابھی نکالو، اس کا یہ مطلب ہوا انزعها، ابھی نکالو فوراً۔ اور اس کے بعد کہا فَإِنَّكَ لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، کہ یہ جو کڑا ہے نا، یہ تمہارے بیماری میں اضافہ ہی کرے گا، اس میں کمی نہیں کرے گا، بیماری میں اضافہ ہی کرے گا، اس میں کمی واقع نہیں ہوگی۔ اب سوال یہ ہے کہ ابھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ اس طرح کی چیزیں، حلقہ ہو، دھاگا ہو، یہ نہ تو فائدہ دے سکتی ہیں، نہ نقصان پہنچا سکتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں فَإِنَّهَا لَا تَزِيدُكَ إِلَّا وَهْنًا، کہ یہ تمہارے بیماری میں ہی اضافہ کرے گا، تو یہاں تو نقصان وہ دے رہا ہے، پھر اس کا کیا معنی ہوگا اور کیا مفہوم ہوگا، انشاءاللہ ہم کل کے درس میں اس کی وضاحت کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق دے، ہم سب کی اصلاح فرمائے، نیکیوں کو قبول کرے، سیئات سے درگزر فرمائے، جب تک زندہ رکھے دین اسلام پہ زندہ رکھے، اور جب اٹھائے ایمان پہ اٹھائے۔ آمین، واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔